السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعین من الان الى یوم الدین اللهم عذبهم عذابا یستغیث منه اہل النار آمین رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یوم هو فی شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان صلوات قول رحمان اور مولا علی کی شان عنوان بیان ہے روزانہ سورہ رحمان کی جن لفظوں کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں ان الفاظ میں رحمان نے اپنی شان بیان کی ہے اور وہ شان جو ہے وہ ہر روز اپنے بندوں کے کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے مشغول ہے اس کے لیے کسی قسم کے تعطل کا تصور نہیں اور اس کے بعد ارشاد ہوگا کہ تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو عزیزوں ان مجالس میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے مولا علی اللہ کی تمام تر صفات کے مظہر ہیں اور اللہ کی کوئی صفت بغیر علی کے ظاہر نہیں ہوتی کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمارے یا علی مدد کہنے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا جائز نہیں. حالانکہ کل میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا
کہ معنوی اعتبار سے غیر اللہ اسے کہتے ہیں جسے اللہ کے مقابلے پر لایا جائے، ورنہ جو اللہ کی طرف سے ہو یا جو اللہ کے لیے ہو وہ معنوی اعتبار سے غیر اللہ نہیں ہو۔ قرآن مجید میں سورہ حمد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی موجود ہے، جس میں اس بات کا عہد کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی کی مدد چاہتے ہیں۔ لیکن اسی قرآن میں کل عرض کر چکا ہوں استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے صبر اور صلاۃ سے مدد مانگنے کا حکم دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ نہ صبر اللہ ہے اور نہ صلاۃ اللہ ہے، لیکن کیونکہ صبر و صلاۃ اللہ سے منسوب ہیں لہذا ان سے مدد مانگنا اللہ ہی سے مدد مانگنا۔ عزیزوں آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم صلاۃ سے مدد مانگو۔ صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ بچہ جانتا ہے کہ صلاۃ کے معنی ہے نماز۔ قرآن مجید میں کہیں نماز کے لفظ کا تذکرہ نہیں، اس لیے کہ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں صلاۃ ہے۔ قرآن مجید میں صلاۃ کا حکم آیا اقیموا الصلاۃ کہہ کے، کہیں پر بھی نماز کا کوئی لفظ قرآن مجید میں نہیں دکھایا گیا، اس لیے کہ وہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے یہاں رائج ہے نماز، تو یہ صلاۃ مدد مانگنے کے لیے ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ صلاۃ سے مدد مانگو۔ میرے خیال میں آپ حضرات اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کا بچہ پانی میں ڈوب رہا ہو تو حکم یہ ہے کہ نماز توڑ دو۔ آپ کو سن رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اور بچے کو بچا لو۔ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور گھر میں آگ لگ جائے اور تمہاری جان جانے کا خطرہ ہو تو نماز توڑ دو، اپنی جان بچا لو۔ آپ مجھے احساس سے بتائیں کہ اگر ہمارے اسی قیام اور قرات اور رکوع اور سجدے سے مدد مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو پھر یہ نماز چھوڑ کے اپنے کو کیوں بچایا جا رہا ہے؟ بھائی ایک صلوات پڑھیں محمد بھائی ایک باوجہ بتا صلوات پڑھیں محمد اگر اسی سے مدد مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو پھر ہم حالت رکوع میں ہیں، ہم اسی رکوع سے مدد مانگیں، رکوع چھوڑیں کیوں؟ ہم حالت سجدہ میں ہیں تو اسی سجدے سے استعانت طلب کریں، اس کو چھوڑ کے اپنے کو کیوں بچائیں؟ غور فرما رہے ہیں وہ احمق ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ رکوع سے یا سجدے سے یا قیام سے یا قرات سے مدد مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ کو غور فرما رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ عزیزوں یہ سب کیا ہے کہ یہ ہیں ارکان نماز۔ اگر بچے سمجھنا چاہتے ہیں تو میں ان کے سامنے عرض کر دوں کہ جسم سے مدد مانگنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، روح سے مدد مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور روح سے مدد مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے، نماز کی اصل سے مدد مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اب وہ اصل صلاۃ کون ہے؟ اور مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم صلاۃ سے مدد مانگو، لیکن وہ اصل صلاۃ کون ہے؟ میرے مولا نے فرمایا کہ انا صلاۃ المومن۔ صلوات پڑھے پر محمد وآلہ بابا نے بڑا صلوات پڑھے پر محمد وآلہ
सलात। अब आप गौर फरमा रहे हैं, अब कोई एतराज ना करे कि ये मोमिनीन ठोकर लगती है तो या अली मदद क्यों कहते हैं? तो या अली मदद इसलिए कहते हैं कि अल्लाह कह रहा है सलात से मदद मांगो, मेरे मौला कह रहे हैं मैं हूं मोमिन की सलात। कल मैंने आपके सामने जो फदाइल पेश किए, कुछ मेरे मुखलसीन ने मुझसे ये कहा कि कुछ ज्यादा दकीक हो गए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। ऐसा कुछ नहीं है, इंशाअल्लाह आज आप बात को महसूस करेंगे। और मुझे अपने बुजुर्गों पर भी भरोसा है और बुजुर्गों को मुझ पर भरोसा है और साथ साथ अपने बच्चों पर भी भरोसा है। जो मेरे छोटे भाई यहाँ आते हैं, बहरहाल वो सब कुछ समझते हैं। आप गौर फरमाएं, लोग परेशान हो जाते हैं, कहा साहब ये नौजवान बैठते हैं, ये किसी मदरसे में पढ़े नहीं हैं, अरबी जानते नहीं हैं, फारसी से वाकिफ नहीं हैं, आप फदाइल बयान करते हैं, ये वाहवा करते हैं, सुबहान अल्लाह कहते हैं, साल भर कोई किताब मजहबी उठा के देखते नहीं, ये वाहवा कैसे करते हैं? कुछ लोग समझते हैं बगैर समझे वाहवा करते हैं, बगैर समझे वाहवा नहीं करते। बहुत तवज्जो के साथ सुनिए, समाज फरमाए कि बगैर समझे वाहवा नहीं करते। उसूल काफी में हमारे पांच इमाम हजरत कि हमारे पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमारे शियों के दिलों पर हमारे हक का इल्हाम कर दिया। हमारे शियों के दिलों पर अल्लाह ने हमारे हक का इल्हाम कर दिया, इल्हाम कर दिया है। अब आपने गौर फरमाया कि अब हम जब फजीलत अहले बैत में कोई बात करते हैं तो ये नौजवान खुश होते हैं, ये बच्चे खुश होते हैं, ये सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह कहते हैं, नारे लगाते हैं। ये समझिए ये इल्मी मसला नहीं है, इल्हामी मसला है। ये इल्हामी मामला, ये हर एक की समझ में भी नहीं आएगा। एक और सलावत इंशाअल्लाह कुछ बातें अर्ज करूंगा। अजीजों, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि सलात से मदद मांगो, सलात से मदद मांगो। और मेरे मौला फरमाया कि अना सलातुल मोमिन, मैं हूं मोमिन की सलात, मैं हूं मोमिन की सलात। अजीजों, आपको मालूम है लगवी एतबार से यानी डिक्शनरी में सलात के क्या माने हैं? सुनिए और बहुत तवज्जो के साथ सुनिए। देखिए, दो ही चीजों को सलात कहा गया है, बहुत गौर से सुनिएगा। आज की मजलिस दो चीजों को सलात कहा गया है। आजकल लोग नमाज 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 की बात करते हैं। मैं भी आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि ये रुकू व सुजूद ये क़याम ये सब हैं अरकान नमाज। असल सलात क्या है मैं अर्ज कर रहा हूं, आप गौर फरमाएं। असल सलात क्या है, नमाज की असल क्या है, असल क्या है? अजीजों, सलात के दो ही माने डिक्शनरी में मिलते हैं। या तो सलात के माने दुरूद है, या तो सलात के माने दुरूद है यानी सलावत, और यह सलात के माने दुआ है। कुछ गौर किया आपने या नहीं गौर किया? सलात के माने या तो दुरूद है सलावत, और यह सलात के माने दुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि उस वक्त तक नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक उसमें सलावत ना हो और दुआ ना हो। नहीं, आपने शायद गौर नहीं किया। आप गौर फरमाना, जब तक नमाज में दुआ ना हो उस वक्त तक नमाज मुकम्मल नहीं, और जब तक नमाज में सलावत ना हो उस वक्त तक नमाज मुकम्मल नहीं। तो आइए इन दोनों चीजों पर गुफ्तगू हो जाए और मजलिस तमाम हो जाए। एक चीज है दुरूद और एक चीज है दुआ।
نماز کا ایک جزو واجب درود بھی ہے اور نماز کا ایک جزو واجب دعا بھی ہے. اب غور فرمانا میں کیا عرض کر رہا ہوں. دعا کیا ہے؟ دعا کیا ہے کہ اس وقت تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک اس میں سورہ حمد کی تلاوت نہ کی جائے. اس میں سورہ حمد کی تلاوت نہ کی جائے اس وقت تک نماز ہی نہیں ہوتی. اور اس سورہ حمد میں آپ دعا کرتے ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ کچھ غور کر رہے ہیں نہیں غور کر رہے ہیں؟ اس سورہ حمد میں آپ دعا کرتے ہیں. وہ دعا کیا ہوتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم یہی دعا ہے نماز میں جس کو واجب کی حیثیت حاصل ہے. دعا کی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ، تو ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. کیا سنایا؟ تو ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. اے ہمارے پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. آپ ہر نماز میں کم سے کم 2 مرتبہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. 2 مرتبہ سورہ حمد پڑھتے ہیں، کم سے کم 2 بار دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار ہم کو صراط مستقیم پر باقی رکھ. پروردگار ہم کو صراط مستقیم پر باقی رکھ. فجر کی نماز میں یہی دعا، ظہر کی نماز میں یہی دعا، عصر کی نماز میں یہی دعا، مغرب کی نماز میں یہی دعا، عشاء کی نماز میں یہی دعا، جن میں کم سے کم 10 مرتبہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. اب جا کے اپنے گھر میں ڈھونڈ کے دیکھ لیجیے گا اصول کافی میں باب نمبر 107 میں ہمارے چھٹے امام ہمارے چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد ولایت علی ابن ابی
مجلس پڑھ رہے ہیں. یہ بات میں یوں ہی نہیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, میں یہاں کی انتظامیہ کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم کتابیں پڑھ کے مجلس پڑھ رہے ہیں, اور اس وقت اخبارات میں جو کچھ چھپ رہا ہے وہ شہر کے امن و امان کو خراب کرنے کے لیے بہت کافی ہے. دیکھیں یہاں تو, اور میرے خیال میں ہر حکومت یہ بات دیکھ رہا ہے, یہاں اتنا بڑا مجمع مجلس کو سن رہا ہے, ہم آواز بھی وہیں تک پہنچاتے ہیں جہاں تک ہمارا مجمع ہو. ہم زبردستی کسی کو سنانے کے قائل نہیں, جہاں تک مجمع ہے وہاں تک ہماری آواز. لیکن 10-10 آدمی مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, زبردستی کے جلسے ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا تعلق ہے ان ایام اعزا سے؟ اور اس کے بعد اخباروں میں بڑے بڑے کھرے پہنچ جاتے ہیں, اور اخباروں میں ان کی رپورٹنگ ہو رہی ہے, اور ہم کیا کیا خرافات بک رہے ہیں, اور ہم جواب فقط اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ ہر سال وہی میٹر چھپتا ہے. آپ غور کریں, ہر سال وہی میٹر چھپتا ہے, اور اخبارات اس کو بڑھا چڑھا کے شائع کر رہے ہیں. ہم انتظامیہ سے گزارش کریں گے کہ وہ اس کا کچھ انتظام کریں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ 1-2 دن میں بجائے کتاب پڑھ کے مجلس پڑھنے کے ہم اخبار پڑھ کے مجلس پڑھیں. ایک اور سوال بھائی, ایک اور سوال پڑھیں محمد. بھائی سیدھی سی بات ہے کہ ساری دنیا میں محرم شیعہ مناتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہوتی ہے, تو جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے. یہ 4 آدمیوں کے زبردستی کے جلسے جو کاؤنٹر کے طور پہ کیے جاتے ہیں, اور اخبار میں اس کی بڑی بڑی رپورٹنگ ہو رہی. آپ غور فرمائیں, انتظامیہ اس بات کے اوپر دھیان دے, ورنہ سارے حالات کی ذمہ دار وہی ہو. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے, ایک جملہ مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دی. عزیزوں تو میں عرض کر رہا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم, ہر نماز میں دعا اہدنا الصراط المستقیم. ہم دوسروں سے بات ہی نہیں کر رہے, ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ شیعت کسے کہتے ہیں. غور فرمائیں, ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ شیعت حقیقت میں کہتے ہیں کسے. پروردگار ہمیں صراط مستقیم کو باقی رکھ, اور صراط مستقیم ولایت علی کا نام, صراط مستقیم ولایت علی کا نام. عزیزوں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی بھی صراط مستقیم پر چلنے والے, امام حسن بھی صراط مستقیم پر چلنے والے. علی صراط مستقیم پر چلنے والے کو نہیں کہتے, علی صراط مستقیم پر چلنے والے کو نہیں کہتے. صراط مستقیم پر چلنے والے کو سلمان کہتے, صراط مستقیم پر چلنے والے کو ابوذر کہتے, صراط مستقیم پر چلنے والے کو مقداد کہتے, صراط مستقیم پر چلنے والے کو عمار کہتے, صراط مستقیم پر چلنے والے کو میثم تمار کہتے ہیں, صراط مستقیم پر چلنے والے کو حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں, صراط مستقیم پر چلنے والے کو قمر کہتے ہیں. علی صراط مستقیم پر چلنے والے کو نہیں کہتے. دیکھیں اب جو یہاں بچے بیٹھے ہیں, جو پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں, وہ انشاءاللہ اس نکتے کا لطف اٹھائیں. پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں, بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. عزیزوں اگر بالکل سامنے کا ترجمہ کیا جائے صراط مستقیم کا, تو صراط مستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ. سمجھ رہے ہیں, صراط مستقیم کا مطلب ہے, سنیں گا شاہ صاحب, صراط مستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ. سیدھے راستے کا مطلب کیا ہوا؟ اسٹریٹ لائن. آپ غور کرنا, سیدھے راستے کا مطلب کیا ہوا؟ اسٹریٹ لائن. میں بھی میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ صراط مستقیم کا مطلب ہوا اسٹریٹ لائن. اسٹریٹ لائن, اسٹریٹ لائن کو کہتے ہیں صراط مستقیم. اسٹریٹ لائن کو کہتے ہیں صراط مستقیم. اب میں پوری جیومیٹری آپ کو نہیں پڑھاؤں گا, لیکن صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ صراط مستقیم کہتے ہیں اسٹریٹ لائن. اسٹریٹ لائن, اور اسٹریٹ لائن کیا ہوتی ہے؟ کہ 2 نقطوں کے بیچ کی کم سے کم دوری کو اسٹریٹ لائن کہتے ہیں. کیا سنا آپ نے, میں کیا عرض کر گیا؟ شاید آپ نے غور نہیں فرمایا میں کیا عرض کر گیا کہ 2 نقطوں کے درمیان کم سے کم جو دوری ہوتی ہے, جو کم سے کم فاصلہ ہوتا ہے, میں غلط نہیں عرض کرنا, جو کم سے کم ڈسٹینس ہوتا ہے اس کو اسٹریٹ لائن کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اسٹریٹ لائن. یعنی آپ چاہیں تو گھوم پھر کے آ سکتے ہیں,
رسول اللہ معراج میں پہنچے، اور جب معراج میں پہنچے تو منزل کعبہ قوسین پہ پہنچے، اور جب منزل کعبہ قوسین پہ پہنچے تو معاملہ کیا تھا؟ کا فاصلہ تھا، کیا سن رہے ہیں؟ فاصلہ تھا، مگر 2 یا 2 سے کم کمانوں کا فاصلہ تھا۔ کیا سن رہے ہیں؟ 2 یا 2 سے کم کمانوں کا فاصلہ تھا، مگر کوئی ایسا بھی تھا جو پردے کے پیچھے سے بول رہا تھا۔ اس کے آگے میں آپ کے سامنے عرض نہیں کروں گا، آپ کو سمجھنا ہے تو سمجھ لیجیے کہ اب تو معبود کے درمیان آپ غور فرما رہے ہیں جو کم سے کم فاصلہ ہے اسے کہتے ہیں صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کا مطلب ہے اسٹریٹ لائن۔ اب ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں پوائنٹ، اور ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں لائن۔ غور فرما رہے ہیں، اس پوائنٹ کو عربی میں کہتے ہیں نقطہ۔ غور فرما رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں نقطہ۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، کبھی نقطہ لائن پر نہیں چلتا۔ دیکھیں الحمدللہ میرے مولا کے کرم ہے، پڑھے لکھے نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی نقطہ لائن پر نہیں چلتا، کبھی بھی پوائنٹ جو ہے وہ لائن پر نہیں چلتا، بلکہ جب پوائنٹ چلتا ہے تو لائن بنتی ہے۔ جب نقطہ سفر کرتا ہے تو لکیر بنتی ہے، جب نقطہ سفر کرتا ہے تو لکیر بنتی ہے۔ اب آپ سمجھے علی کون ہے؟ وہ آنا نقطہ تو تحت الباء جو پے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ علی صراط مستقیم پر چلتا نہیں، جب علی چلتا ہے تو صراط مستقیم پر باقی لوگ آمین کیوں کہتے ہیں اور ہم الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ آمین کیوں کہتے ہیں، ہم الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ بھئی سیدھی بات ہے، جہاں پہلے اذان میں اعلان ہو جاتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، وہاں یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، لہذا دعا کی جاتی ہے باقی رکھ۔ آپ نے کچھ غور فرمایا؟ وہاں دعا کی جاتی ہے کہ باقی رکھ۔ تو بہرحال جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو صلاۃ کیا ہے کہ یہ دعا ہے، دعا ہے، اور دعا ہے تو ولایت علی کی دعا ہے۔ آپ غور فرمائیں، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں ابھی علی علی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے، علی والے ہی نماز پڑھتے، علی والے ہی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ نماز ہم کو علی سے قریب کرتی ہے۔ اب صلوات پڑھو محمد
ایک اور صلوات اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ، ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ اب یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ ہے کیا صراط مستقیم؟ کا اسی میں وضاحت کی ہو گئی، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر کہ جن پر تیری رحمتیں نہیں نعمتیں نازل ہوئی۔ آپ کچھ اور فرما رہے ہیں، ان کے راستے پر جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی، جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی۔ اب وہ نعمتیں کیا ہیں؟ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ کہ تمام نعمتیں تمام ہوتی ہیں اعلان ولایت امیر المومنین۔ اب دیکھیں اس کی وضاحت کی ضرورت تو نہیں، اس لیے کہ حدیث کے میدان میں آئے بات جو کہ الیوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی، آج ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا، آج ہم نے دین کو کامل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج اللہ اسلام سے دین سے راضی ہو گئے۔ مطلب یہ ہوا کہ ساری نعمتوں کی معراج ہے ولایت امیر المومنین۔ تو دعا کیا کی جاتی ہے کہ پروردگار ہم کو ان کے راستے پر باقی رکھ کہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی، یعنی سلمان، یعنی ابوذر، یعنی مرداد۔ آپ غور فرمائیں، پروردگار ہم کو ان کے راستے پر باقی رکھ، سلمان کے راستے پر، ابوذر کے راستے پر، مرداد کے راستے پر، اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو حقیقی معرفت رکھتے تھے ولایت امیر المومنین۔ اور اس کے بعد کیا کہ صرف تولی پر نماز تمام نہیں ہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کے راستے سے بچا۔ سنیے حضرت، تو بہت قیمتی بات اس وقت میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، اور ان کے راستے سے بچا کہ جو مغضوب ہے، جو مغضوب ہے۔ دیکھیں کوئی آگے دیکھے کہ یہ مجمع عربی بھی سمجھ رہا ہے، انگریزی بھی سمجھ رہا ہے۔ آپ بہت فرمانا ہے، ابھی ہر طرح کے نکتے میں نے پڑھے اور وہی رسپانس۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو مغضوب ہے ان کے راستے سے بچا، جن پر نعمتیں نازل ہوئی ان کے راستے پر چلا، اور جو مغضوب ہے ان کے راستے پر نہ چلا، ان کے راستے سے بچائے۔ جو مغضوب ہے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، ان کے راستے سے بچا لے۔ اب ہم ڈھونڈنے چلے وہ کون لوگ ہیں کہ جو مغضوب ہیں، تلاش کرنے چلے وہ کون لوگ ہیں جو مغضوب ہیں۔ بھئی اب رسول اللہ ہی سے پوچھیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو مغضوب ہیں۔ لیکن غور کر رہا ہوں، آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ یہ میری پوری تقریر محبان اہل بیت کو جو ہم پہ الزام لگتا ہے نا، لہذا میں عرض کر رہا ہوں، آپ سوچ سمجھ کے مجھے بتائیں کہ یہ میری پوری تقریر محبان اہل بیت کو نماز سے دور کر رہی ہے یا قریب کر رہی ہے؟ ایک صلوات پڑھے بولو ہم بولو۔ تو یہ آپ نے میں بتا رہا ہوں کہ حقیقت نماز ہے کیا؟ نماز اہل بیت سے قربت حاصل کرنے کا۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ ایک راستہ ہے اہل بیت کے قریب جانے کا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کے راستے پر نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو یہ مغضوب لوگ کون ہیں؟ ایک عزیزوں ایسی حدیث ہے جس کو آپ بچپنے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں علماء اور ذاکرین اور خطبہ جہاں 5-10 منٹ 15 منٹ مجلس پڑھنا ہوتی ہے، وہاں اکثر اس حدیث کو سنانا سنن قرار دیتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، حالانکہ اس حدیث کے معنوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی بلندی کا کیا کہنا، اور اشرا نہیں بلکہ اشرے ناکافی ہیں اس کی وضاحت کے لیے۔ لیکن بہرحال حدیث بہت مشہور ہے اور میں سمجھتا ہوں بچے بچے کو یاد ہے۔ اب وہ حدیث کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین۔ نہیں غور کیا آپ نے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ حسین منی و انا من الحسین، سب کو یاد ہے نا؟ حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ احب اللہ من احب حسین۔ ہائے ہائے میں کہا لیا
نہیں غور کیا آپ نے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ احب اللہ من احب حسین، پروردگار اس کو دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھے. اور دوسرا ٹکڑا کیا؟ ابغض اللہ من ابغض حسین، ابغض اللہ من ابغض حسین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے حسین کو غضبناک کیا اللہ اس پر غضبناک ہوا. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ مظلوم وہ ہے جو حسین کا دشمن ہے. مظلوم وہ ہے جو میرے آقا حسین کا دشمن ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نماز دعا کو کہتے ہیں تو یہ نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک علی والوں کے ساتھ ہو جانے کی دعا نہ کی جائے، دشمنان حسین سے دور رہنے کی دعا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دعا کرتے ہیں ہم کو علی والوں کے ساتھ رکھ اور ان سے دور رکھ کے جو دشمن حسین ہے، ان سے دور رکھ کے جو میرے حسین کے دشمن. الحمدللہ کہ اس قوم پر جسے شیعہ کہتے ہیں تمام تر اعتراضات اور تمام تر الزامات عائد ہوئے. کسی نے کہا یہ نماز نہیں پڑھتے، کسی نے کہا یہ روزہ نہیں رکھتے، کسی نے کہا یہ حج نہیں کرتے. تمام اعتراضات ہم پر ہوتے رہتے ہیں اور اس کے جوابات بھی ہم دیتے رہتے ہیں. لیکن الحمدللہ اس قوم پر کبھی بغض علی کے عداوت حسین کا الزام نہیں. ہم پر عشق علی کو غلو کرنے کا الزام لگا، لیکن ہم پر کبھی بغض علی کا الزام نہیں ہے. میں ہر سال کسی نہ کسی مجلس کی جواب دیتا ضرور ہوں اور پھر آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ آخر وقت میں امام حسین علیہ السلام نے دشمنوں سے یہ اقرار لے لیا تھا کہ بغض لے آتی. اب آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کریں گے، یعنی بتا دیا کہ جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمارے قاتل ہیں، یہ بغض علی پر جمع ہو چکے ہیں. اور جو بغض علی پر جمع ہو جائے وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں مگر شیعہ نہیں ہے. اس لیے کہ علی کی محبت ہماری پہچان ہے. امام حسین علیہ السلام کا عشق ہماری شناخت، ہم اسی سے پہچانے جاتے ہیں. عزیزو، آج محرم کی 4 تاریخ روایت بن رہی ہے اس عزا خانے کی کہ 4 محرم کو یہاں بی بی زینب کے بچوں کا ماتم کیا جاتا ہے. عزیزوں، ثانی زہرا کا ایک لقب ہے، عجیب و غریب لقب ہے. جیسے بنت رسول کا لقب ہے ام ابیہا، ویسے شہزادی زینب کا لقب ہے. قسم خدا کی مسائل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر حقیقی اعتبار سے اس لقب کا ادراک ہو جائے تو وہ لقب ہے ام المصائب. بی بی زینب کا لقب ہے ام المصائب. ام کہتے ہیں مرکز کو، بی بی زینب ام المصائب، یعنی
کربلا کے میدان میں زینب کے چاروں طرف مصائب ہی مصائب. بھانجے مارے جا رہے ہیں, بھتیجوں کے جنازے آ رہے ہیں, چاہنے والے بھائی قتل کیے جا رہے ہیں, بیٹوں کے لاشیں خیمے میں لائے جا رہے ہیں, عابد بیمار کے نیچے سے بستر کھینچا جا رہا ہے, بی بی سکینہ کے تماچے مارے جا رہے ہیں, سر سے چادر چھینی جا رہی ہے, خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے. سارے مصائب, اور اس سارے مصائب کا مرکز ثانیہ زہرا. ابھی تو بی بی زینب ہماری جان قربان کربلا سے کے لیے مدینے سے قافلہ روانہ ہوا. عبداللہ ابن عباس نے آج کے مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مولا آپ جا رہے ہیں تو ان بیویوں کو لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ آقا حسین کو جواب دیتے, محفل کے اندر سے آواز آئی, عبداللہ کیا بھائی کو بہن سے جدا کرنا چاہتے ہیں؟ عبداللہ کیا بھائی کو بہن سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ ابھی شہزادی زینب اپنی مرضی سے مدینہ چھوڑ رہے ہیں. آقا حسین مکے آئے, میں آغا کا مسائل کر رہا ہوں. ابھی تو خدا کے لیے آج رونے میں کمی نہ کیجیے گا, اس لیے کہ آج ان دو مظلوم بچوں کا ماتم ہے جن کی ماں نے اپنے بچوں پہ آنسو نہیں رہا. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا حسین. امام حسین نے مکے میں قیام کیا, لیکن جب حاجیوں کے بھیس میں قاتل نظر آئے تو آقا حسین نے حج کو عمرے سے بدلا. اور اس کے بعد امام حسین آگے بڑھے. شہزادی زینب کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر مکے میں آقا حسین کے ساتھ آئے تھے, مکے میں بیمار ہو گئے. امام حسین نے حکم دیا کہ آپ ہمارے ساتھ آگے سفر نہ کریں, آپ مدینے واپس جائیں. عبداللہ کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ آقا حسین کو چھوڑ کے واپس مدینے جائیں, لیکن کیونکہ حکم امام تھا لہذا واپس پڑ گئے. آقا حسین کا قافلہ آگے بڑھا. ایک مرتبہ کسی نے آقا حسین سے آگے کہا, مولا قافلے کو روکیے, عبداللہ ابن جعفر واپس آ رہے ہیں. روئیے دنوں روئیے, قافلے ابن جعفر واپس آ رہے ہیں. امام نے قافلے کو روکا. عبداللہ ابن جعفر امام حسین کے قریب آئے, آگے کہتے ہیں کہ مولا آپ نے حکم دیا, میں واپس جا رہا ہوں. اے مولا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی شریک حیات سے آپ کی ہمشیرہ سے کچھ گفتگو کر لوں. اجازت ملی. عبداللہ ابن جعفر ثانیہ زہرا کی محفل کے قریب آئے. آنے کے بعد کہا, علی و فاطمہ کی بیٹی آپ پر ہمارا سلام ہو. اے بی بی آپ پر ہمارا سلام ہو. جناب زینب نے جواب سلام دیا. ابھی تو قیامت کی مصیبت بیان کر رہا ہوں. جواب سلام دیا, لیکن جواب سلام دینے کے بعد ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے, عبداللہ اے میرے والد, میرے خدا اس بات میں شاہد ہے کہ میں جب سے آپ کے عہد میں آئی کبھی ایک لمحے کے لیے
میں نے آپ کی نافرمانی کی، جو آپ نے حکم دیا میں نے اس پہ عمل کیا. آپ میرے شوہر، جو آپ نے حکم دیا میں نے اس پہ عمل کیا. اور اس کے بعد بے کسی کے عالم میں بی بی زینب کہتی ہے اب آپ کے اختیار ہے، چاہے جیسے بھی فاطمہ زہرا کو پرسا دیں. فرماتی ہیں اے عبداللہ اس وقت بھی آپ جو حکم دیں گے میں اس پہ عمل کروں گی، لیکن زندگی بھر کی اطاعت کی، زندگی بھر آپ کی اطاعت کی ہے. اس کے سلے میں صرف ایک گزارش ہے کہ کچھ بھی حکم دیجیے گا مگر مجھے بھیا کے ساتھ جانے دیں. بچے ہاتھ جوڑ کے کریں اماں صبح ہونے دیجیے.
جانے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ بچے اصرار کرتے رہے، جب اجازت نہ ملی تو خیمے میں جا کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب اس خیمے میں آئیں، غور تو بچوں کو دیکھا کہ میرے بچوں، میرے دل کے ٹکڑوں، کیا تم انتظار کر رہا ہو کہ قاسم کا لاشا آ جائے تب میدان میں جاؤ، علی اکبر مارے جائے تب میدان میں جاؤ؟ بچوں نے ہاتھ جوڑے، اماں ماموں سے اجازت مانگنے لگی، کوئی اجازت نہیں دیتے، کہا بچوں میرے ساتھ چلو۔ اب بچے ماں کے پیچھے پیچھے زینب امام حسین کے سامنے پہنچی، بھیا حسین، بھیا حسین، آپ اس بات کی گواہی دیں گے میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں کہا؟ کہاں بھائی میں نے تم نے زندگی میں مجھ سے کچھ نہیں کہا؟ کہ بھیا اس کو کچھ ماننے آئی، کہ بھائی کیا ماننے آئی ہو؟ ایک مرتبہ محمد کو سامنے کیا، کہ بھیا میں ان کے لیے اس سے جہاد ماننے آئی ہوں، بھیا میرے بچوں کی قربانی کو قبول کرو۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، زینب خیمے میں واپس ہوئی، امام حسین نے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے سجایا، چھوٹی چھوٹی زرہیں پہنائیں، چھوٹے چھوٹے نیمچے کمر میں لگائے، ابھی تو اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ جب زینب کے بچے میدان میں جانا ہوں گے تو حضرت عباس کس طرح سے ضبط کر رہا ہے؟ اب تو یہ روایت میں نہیں ملا میرا، لیکن آپ خود محسوس کر سکتے ہیں اس پر عباس کا کیا ہوگا۔ میرا دل کہتا ہے سامنے کھڑے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک مرتبہ آقا حسین کی آواز عباس کے کانوں میں آئی، بھیا عباس، اور محمد نے یہ گھوڑے دے دیا۔ وہ گھوڑے سامنے آئے، ایک کو گود میں لے کے حسین کے گھوڑے کو بٹھایا، دوسرے کو آقا عباس کے گھوڑے کو بٹھایا، جاؤ محمد سے حافظ۔ دونوں بچے جانے لگے، ایک مرتبہ پلٹ کے دیکھا اور اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے ماموں آقا حسین ہم میدان میں تلوار چلانے جا رہے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ ہم کیسے جنگ کرتے ہیں۔ پھر حضرت عباس کی جب ہوئے، اے مامو عباس، آپ میدان میں ہماری شخصیت میں بھی دیکھ کے فیصلہ کیجیے گا کہ آپ کے شاگرد کیسے تلوار چلا رہے ہیں۔ یہ کہہ کے دونوں بچے ساتھ ساتھ میدان میں آئے، ریس پڑھنا شروع کیا۔ ہم حیدر کرار کے نواسے، ہم حیدر کرار کے نواسے، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم حسین ابن علی کے فداکار ہیں۔ آخر میں بچے کہتے ہیں ہم کو یہ فن سپاہ گری ہمارے ماموں عباس نے سکھایا۔ یہ کہہ کے بچے حملہ آور، جنگ شروع ہوئی، عزیزان محمد جنگ کر رہے تھے، بڑے بڑے شجاع و بہادر سامنے آ رہے تھے، بچوں نے قتل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ لوگ کہنے لگے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جعفر طیار